ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة. وفي رواية أخرى قال العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. معزز سامعین حضرات، دینی مدارس کا سال کا جو ابتدا ہے وہ عید الفطر کے بعد شوال کی ان تاریخی تاریخوں میں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر عمومی جو مدارس ہیں ان کا تعلیمی سال کا آغاز شوال کے اندر ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے کچھ ارادہ ہے کہ آپ کے سامنے علم، علماء، مدارس کی کچھ اہمیت آپ کے سامنے بیان کی جائے. آج پوری دنیا میں کفر کا زور اسلام کی مخالفت پہ ہے، اور وہ مخالفت اسلام کی اس طرح نہیں کرتے کہ وہ قرآن کو غلط کہہ دیں، حدیث کو غلط کہہ دیں. وہ قطعاً یہ نہیں کرتے کہ کوئی قرآن کو گالی دے دے
یا قرآن کو برا کہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر قرآن کو گالی دیں گے، برا کہیں گے تو مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، قرآن اور حدیث اور دین کی حفاظت کے لیے دو انتہائی اہم مرحلے، ایک مدارس کا کردار ہے اور ایک اس میں پڑھنے والے علماء کا کردار ہے۔ اور آج پوری دنیا کے کافر انہوں نے علماء کی کردار کشی کرنے میں بھی انتہا کر دی اور مدارس کی بھی کردار کشی کرنے میں بھی انتہا کر دی۔ اچھا، انہی کے آپ کہہ لیں کہ زیر اثر کلمہ پڑھنے والے نام لحاظ لبرل مسلمان، سیکولر مسلمان، جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ظاہراً وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے نظر آتے ہیں، لیکن زہر اگلنے کا انداز یہی ہوتا ہے، علماء پہ تان ہوگی اور پھر مدارس پہ تان ہوگی۔ ہمارے سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے نہیں معاملے کو، وہ سمجھتے ہیں بھی حالا واقعی علماء کی کردار کشی اگر ہو رہی ہے تو علماء قصوروار بھی ہوں گے۔ جو ڈاکو اور چور ہوتا ہے نا، اس کی سب سے زیادہ دشمنی چوکی دار سے ہوتی ہے۔ پتہ اس کے ڈاکے اور چوری میں رکاوٹ وہ چوکی دار ہے۔ چوکی دار اگر ہٹ جائے تو ڈاکہ ڈالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، چوری کرنی اور مال لوٹنا بھی آسان ہے۔ اللہ کی قسم، علماء یہ دین کے چوکی دار ہیں۔ وہ کافر سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں مدارس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، علماء کے بارے میں کردار کشی کی جائے۔ جب یہ علماء سے بیزار ہوں گے تو پھر حال وہی ہوگا جو آج معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں یہ جو اسلام کی ایک لہر سی ہمیں نظر آتی ہے نا بھائیو، اس میں مدارس کا کردار ہے، اس میں علماء کا کردار ہے۔ اگر علماء دین سکھلانے والے نہ ہوں، وہ توحید بتلانے والے نہ ہوں، وہ سنت کی آشنائی آپ کو نہ کروائیں، وہ آپ کو اخلاقیات کا درس نہ دیں، وہ آپ کو دین نہ بتلائیں، مجھے آپ بتلائیں جن معاشروں میں علماء نہیں نہ ہوتے وہ معاشرے اخلاقیات کے جنازے ان معاشروں میں نکل جاتے ہیں۔ آج سب سے بڑی اہمیت اس عمل کی ہے بھائیو، جو ہم دین کے ساتھ متعلقہ ہیں، کم از کم ہمیں تو اپنی اولادوں کو دین سکھلانا چاہیے۔ جو دین سے بیزار طبقہ ہے وہ تو بیزار ہے، لیکن میں تو نمازی ہوں نا، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، میرے دل میں دین کی محبت ہے۔ کیا میرے پورے خاندان میں کوئی ایک عالم دین ہے؟ کیا میں نے اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے؟ جذبات میرے یہ ہیں کہ ملک میں خلافت راشدہ کا نظام ہونا چاہیے، میں اپنے بیٹے کو دین سکھلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سبب کیا ہے؟ وہی معاشرے کی خباثت ہے کہ مولوی بن جائے گا، یہ لوگوں کے ٹکڑوں پہ بلے گا۔ او بھائیو، خدا کا واسطہ ہے، خدا را اپنے اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنی اولادوں میں سے بیٹوں کو بیٹیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، ان کو قرآن حفظ کروائیں، ان کو عالم دین بنوائیں۔ اور بھائیو یہ اشکال ہے نا تو دور کریں، کاروبار کروائیں، ان کو اعلیٰ عہدوں پہ فائز کروائیں ان کو۔ مجھے آپ بتلائیں، جب کسی اچھے گھرانے کا بچہ درس نظامی اس نے پڑھا ہو، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہو، بخاری مسلم حدیث کی کتابوں کو اس نے ترجمے سے پڑھا ہو، وہ عقیدے میں مضبوط اور راسخ ہو، وہ ڈی پی او لگ جائے، ڈی سی او لگ جائے، اے سی لگ جائے، اللہ کی قسم کیسا پیارا نظام ہوگا جب حکومت وہ کرے گا، جب بڑے عہدوں پہ فائز وہ ہوگا۔ ہم نے یہ تقسیم سی کر کے نا بڑا ہی نقصان کر لیا۔ خدا را ذہین فتین طلباء کو اس فیلڈ میں لائے، ان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں۔ اور چاہتے ہم کیا ہے؟ دولت چاہتے ہو نا
چاہتے کیا ہے؟ عزت چاہتے ہو نا؟ جتنی عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، مجھے بتلاؤ دنیا کا کون سا شعبہ ہے جس شعبے میں وہ عزت ہو جو عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے؟ پھر عملی طور پہ کیوں میں اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف نہیں کرتا؟ کیوں نہیں پڑھاتا ان کو دین؟ کیوں نہیں ان کو اللہ کے دین کے لیے میدان میں لاتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی ہے صحابہ کو، اور وہ صفا کے چبوترے پہ حدیث کا علم پڑھنے والے صحابہ۔ تین باتیں، ایک ہے علم کی اہمیت، حدیث کے اندر آپ نے کمال ترجمانی کی ہے، اور دنیا میں عزت علم کے ذریعے، آخرت میں عزت علم کے ذریعے، اور رب علم کے ذریعے عزت دیتا ہے۔ آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا، حسین و جمیل بڑھے، حسن کے چرچے کمال ہیں، زمین پہ نہیں چرچے، آسمانوں پہ بھی حسن کے چرچے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے جب معراج کی رات میں آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گیا، میں نے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ نے حسن کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے۔ حسن تھا نا، اس حسن کا مول کیا پڑا ہے؟ اور حسن دا مول کی لگا ہے۔ اور بھائیوں سمجھنا، خوبصورت تو یوسف تھے لیکن بھائیوں نے فروخت کر دیا اس قافلے والوں کے ہاتھوں۔ بعد نے لکھا 18 درہم میں فروخت کر دیا ہے، اور وہ قافلے والوں نے مصر جا کر حضرت یوسف کو فروخت کیا ہے۔ اور حسن کا مول کیا لگا ہے؟ چند ٹکے حسن کا مول لگا ہے۔ لیکن یہی یوسف جب جوانی کو پہنچے، رب کہتا ہے میں نے علم دیا یوسف علیہ السلام کو، اب اس علم کا مول کیا پڑے گا؟ بادشاہ کو خواب آیا، کوئی تعبیر نہیں بتا رہا، کسی نے کہا جیل میں ایک قیدی ہے، نام اس کا یوسف ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ بتلائے گا خواب کی تعبیر کیا ہے۔ حسن کا مول چند ٹکے اور علم کا مول کیا ہے؟ بادشاہ کے خواب کا حل حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ پورے مصر کے رؤساء سامنے کھڑے، رب نے وی آئی پی پروٹوکول حضرت یوسف علیہ السلام کو دلوایا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ علم ہے، علم۔ اور جب سب کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا ہے، سب خاموش ہو گئے، جادوگر خاموش ہو گئے، بڑے بڑے رؤساء خاموش ہوئے۔ پھر وہی موقع تھا، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، رب نے اقتدار دیا، عزت اور بلندی دی۔ کس سبب سے ملا ہے؟ حسن کے سبب سے نہیں ملی، یہ عزت ملی ہے علم کے سبب سے۔ جب نبیوں کو رب عزت دے رہا ہے علم کے ذریعے، تیرے میرے دل میں یہ احساس کب پیدا ہوگا؟ اور بھائیو خدا را، آج عزم کر کے ہم نے اٹھنا ہے، کم از کم میری اولاد میں سے میرا کوئی بیٹا بیٹی دین سیکھے، کم از کم میرے سارے بھائیوں میں سے گھر کا ایک فرد تو دیندار ہو، کسی ایک قبیلے میں برادری میں ایک عالم دین تو ہو۔ بد نصیبی یہ ہے خاندانوں کے خاندان ہیں، انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، نہیں مل رہا تو عالم دین نہیں ملتا۔ اور بھائیوں مخالفت نہیں ہے، بنائیں انجینئر، بنائیں ڈاکٹر، اعلیٰ عہدوں پہ فائز کریں، لیکن خدا را ان کو واجبی علم تو سکھلائیں، ان کو دین کی تعلیم تو دیں۔ محمد الرسول اللہ پڑھے پھر پڑھے ذرا، اتنی بھی گرمی نہیں جتنی محسوس کر رہے ہیں، ذرا پھر پڑھے صلی اللہ۔ رب کی رحمت ہے، موسم ماشاءاللہ جون میں بھی ٹھنڈا ہے، رب کا شکر ادا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، اور دنیا میں عزت علم کے سبب سے، آخرت میں عزت علم کے سبب سے۔ علم والا بن جا، علم سیکھا کر، جمعہ پڑھنے بھی آتا ہے نا،
نیت کر کے آیا کر. آج حافظ صاحب نے قرآن بتلانا ہے، حدیثیں بتلانی، میں نے علم سیکھنا ہے. جب تو علم سیکھنے کی نیت سے نکلے گا، اپنے گھر سے چلے گا، تجھے نہیں پتا اس نیت کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اجر کیا ہے، اللہ راضی کتنا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے آیا ہے میں نے ایک حدیث سننی ہے، میں نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے، میں نے اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، دین سیکھنے کی نیت سے اپنی دکان سے آیا، اپنے گھر سے آیا، اپنے گاؤں سے آیا، اپنے محلے سے نکلا. مجھے پالنے والے پروردگار کی قسم ہے اگر تو نیت کر لے میں دین سیکھنے جا رہا ہوں، اور میں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، کمال نہیں ہے یہ نکلا حدیث سننے کی نیت سے، علم کی نیت سے، دین سیکھنے کی نیت سے. فرمایا یہ چل رہا ہوتا ہے نا، یہ جتنا رستہ چل کے آتا ہے، گاڑی ہو تو تب بھی، ہاں اس کی سائیکل کا ٹائر گھومے تو تب بھی، بائک پہ آئے تو تب بھی، پیدل آئے تو تب بھی، ہر میں یہ نکلتا ہے. نکلنے سے لے کر دارالعلوم محمدیہ تک پہنچنے تک سچے نبی فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں. اور یار کوئی پروٹوکول کام میں کس کا ہے؟ جو دین کا علم سیکھ رہا ہے. بھائیو فن ہے جسے علم کہتے ہیں نا، وہ دین کا علم ہے، فن ہے. ڈاکٹریٹ بھی فن ہے، انجینئرنگ بھی فن ہے، یہ فن ہے، مہارت حاصل کرے. لیکن علم کسے کہتے ہیں؟ علم قرآن کا ہے، علم حدیث کا ہے. پہلی وحی آئی کائنات کے امام پر، پہلی وحی آپ غار حرا میں جبریل آئے اصلی شکل میں، آپ خوف زدہ ہوئے، سینے سے لگایا، دبایا، دبانے کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی ہے قرآن کی، شریعت کی، دین کی. اور پہلی وحی میں علم کے تذکرے، پہلی وحی میں رب کہتا ہے میں نے علم سکھلایا ہے، میں نے دین سکھلایا ہے. پہلی وحی میں علم کا تذکرہ ہے. آج کیوں مسلمان علم سے دور ہے؟ کیوں مسلمان قرآن سے دور ہے؟ کیوں مسلمان حدیث سے دور ہے؟ علم والا بن جا، عظمتیں بڑی. آپ فرماتے سچے نبی نے کہا اور آخرت میں عزت چاہتا ہے، چاہتے ہیں نا کہ قبر میں بھی اللہ کی رحمتیں ہو جائیں. دل کرتا ہے سب کا ہی اللہ جو فوت ہوں گے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. یا اللہ جتنے آج تک اہل ایمان فوت ہو گئے اللہ تو ان کو معاف کر دے، تو ان کی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اور یا اللہ آئندہ پتہ نہیں کس لمحے ہم میں سے کس کا نمبر لگ جانا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. یا اللہ تو ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. رحیم کریم اللہ تو ہماری آخرت کو بہتر کر دے، قبر روشن کر دے، فرشتے پروٹوکول دیتے ہو اللہ ایسی موت نصیب فرما دے. یار مرنے کے بعد بھی فائدہ اسی کا ہے. مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ 3 عمل ہیں جو مرنے کے بعد پہنچتے، ہر عمل کٹ جاتا ہے. 3 عمل ما من مسلمین، حدیث ہے نا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ، بندہ مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتے، کٹ جاتا ہے سلسلہ. 3 رستے ہیں جن سے اللہ اجر پہنچاتا ہے قبر میں، قبر میں درجے بلند ہو رہے. 3 ذریعے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ العلم ينتفع به. اللہ کی قسم عالم دین ہے، اس نے خطبہ دیا ہے، اس کے علم سے کسی کو بات سمجھ آ گئی، وہ بات
بات آگے بتاتا ہے، وہ آگے بتاتا ہے، بات چلتی جا رہی، یہ مر جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، اس سے علم سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے، یار اس نے کوئی کتاب چاہ لکھا، کوئی پمفلٹ لکھا، کوئی تحریر لکھی، واٹس ایپ پہ میسج لکھا، فیس بک پہ میسج لکھا، ٹویٹر پہ میسج لکھا، لوگوں نے پڑھا، علم والے بن گئے، لوگ اپنی اصلاح کرے، نمازی بن گئے، اور میں یہ مر جاتا ہے، عرش والا رب قبر میں ان کے عملوں کا اس کو ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ یار امام بخاری وفات پا گئے، سینکڑوں سال ہو گئے، پوری دنیا کے لاکھوں مدارس ہے جس میں صحیح البخاری پڑھائی جاتی، لوگ پڑھتے جا رہے، اپنی اصلاح کرتے جا رہے، ہاں صحیح البخاری پڑھتے، عقیدہ صحیح ہو رہا ہے، نماز صحیح ہو رہی، اصلاح کرتے جا رہے، امام بخاری فوت ہو گئے اور کروڑوں مسلمان ہیں، نہیں اربوں مسلمان ہیں، وہ عمل کرتے جاتے ہیں، ان سب کا اجر اللہ امام بخاری کو پہنچا رہا ہے۔ یار بڑے محدثین، امام ترمذی، ابن ماجہ، امام نسائی، امام ابو داود ہیں، محدثین ہیں، عامر بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، ابو حنیفہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، کس کس کے تذکرے کروں، اور علم ہے جو آخرت میں عزت دے گا۔ اسی کا اگلا پہلو عالم دین ہے، اللہ کی قسم ہے یاد رکھنا، جب علماء نہیں رہیں گے کون ہوگا جو لوگوں کی قیادت کرے گا؟ بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ان اللہ لا یقبض العلم بقبض الانتزاع ولكن یقبض العلم بقبض العلماء، رب علم ایسے نہیں چھینے گا کہ اللہ کتابیں آسمانوں پہ اٹھا لے، اللہ ایسے علم نہیں چھینتا، ہوگا کیا؟ بڑے اکابر علماء ہیں، وہ وفات پاتے جائیں گے، علم کے بڑے بڑے دروازے بند ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ جاہل لوگ باقی بچ جائیں گے، لوگ ان جاہلوں کو اپنا مولوی امام بڑا بنائیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا پیر مرشد بڑا امام مقتدا بنائیں گے، فضلوا واضلوا، وہ بے ایمان خود بھی گمراہ ہوں گے اور پھر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے جائیں گے۔ ایسے حالات ہوں گے کب؟ جب علماء نہیں رہیں گے۔ قدر کیا کرنا اور حوصلہ افزائی بھی کیا کر۔ آج کافروں کا رخ تو ہے علماء کی طرف، لبرل طبقہ ان کا رخ بھی ہے علماء کی طرف۔ تم تو جاگ جاؤ، تم تو بیدار ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں کب کھلیں گی؟ ابھی یہ تازہ بات نہیں ہے، وہ جو نام نہاد دختر پاکستان ملالہ یوسفزئی کفر نہیں بول رہا زبانوں پر، ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور نشانہ مولوی نہیں ہے، نشانہ مدارس نہیں ہے، نشانہ دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث حیا ہے۔ وہ بدبخت انٹرویو دے رہی ہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، پارٹنر بناؤ، جنسی خواہش پورا کرو، ختم۔ دشمنی دین سے ہے، مولوی سے نہیں، جاگو۔ اللہ کی قسم یہ علماء دین کے محافظ ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، کوئی شک نہیں ہے، علماء انسان ہے نا۔ علماء کیا ہیں؟ اب بولو، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تمہیں بھی کچھ قابو آ جائے تو تم بھی اخیر کر دیتے ہو، انسان ہے نا، فرشتہ تو نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جاگو اور کافروں کے ہم نوا
وہ دین کے دشمن ہیں اور دین کی دشمنی میں وہ مدارس پہ اٹیک کرتے ہیں، علماء پہ اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ جو برانڈ ہے نا، جو جس کا سافٹ ویئر کر کے انہوں نے باہر سے بھیجا ہے، اللہ کی قسم پاکستان میں کوئی ایسا سافٹ ویئر چل سکتا؟ بڑے بڑے سافٹ ویئر یہاں سے فیل ہو کے چلے گئے۔ انشاءاللہ یہ دین کی بنیاد پہ ملک بنا ہے۔ تم نکاح کو پیچھے کر کے زنا کا لوگوں کو ترغیب دیتے ہو، تم بھی دفن ہو جاؤ گے اور تمہارا نظریہ بھی۔ اللہ کی قسم ان مدارس میں پڑھنے والے علماء پوری پاکستان کے اندر شرم و حیا کے درس کو عام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی کوئی بھی سازش چل سکتی، دشمنی دین سے ہے، زہر دین کے خلاف ہے، نشانہ علماء ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھیں ذرا، بات ختم ہونے لگی ہے، پھر پڑھیں ذرا، پھر پڑھے صلی اللہ آپ سے راضی ہو، ذرا پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سچے نبی نے کہا، فرمایا یہ جو حدیث پہلے بیان کی ہے نا، طالب علم دین کا نکلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے، وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور جو دین کا عالم دین ہوتا ہے، جو قرآن کو پڑھنے والا عالم دین ہوتا ہے، عالم ربانی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی ہوتا ہے، ہاں دین کا جذبے دل میں رکھتا ہے، دین کی تبلیغ اور ارشاد کے دل میں جذبے رکھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحتیں کرتا ہے، اپنا حق ادا کرتا ہے۔ یہ جو ایسا عالم ہوتا ہے نا، میرے سچے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، اس حدیث سے اسی کا ٹکڑا فرمایا، صحابہ جو عالم دین ہے، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو سمندروں کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی، اور کائنات کی ہر مخلوق ہر وقت دعا کرتی رہتی ہے، یا اللہ علماء کے اوپر اپنی رحمت نازل کر دے۔ اللہ ہی اللہ۔ شاید ان لکھا مچھلیوں کا ذکر آپ نے کیا، وہ فرمایا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان مچھلیوں کے احکام بیان اللہ نے کیے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان علماء کرتے ہیں۔ وہ مچھلیاں بھی دعا کری، کیڑیاں مکور سب دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ عالم دین کے لیے۔ یہ سویا پڑا رات کو عابد عشاء سے لے کے فجر تک سجدے قیام رکوع کرتا جا رہا ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا وہ عالم ہے نا، تو ساری رات بھی قیام کرے، وہ سوتا رہے، اللہ اس سوئے ہوئے عالم کو عابد پہ فضیلت دیتا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ فضلی ادادناکم، اور تمہارے علماء کا تم پہ مقام یہ ہے جس طرح سے آبا میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے، ایسے علماء کی فضیلت عام لوگوں پر ہے۔ اللہ کی قسم یہ عزت چاہتا ہے، اپنے بچوں کو علماء بناؤ۔ خاندان کا ایک فرد تو دین پڑھنا چاہیے نا، پڑھائیں گے نا، انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ یقین جانے فتنوں کا دور ہے، اس میں بچنے کا ذریعہ ہے۔ یار چلو اس نیت سے پڑھائے کہ یار میں نے اس کو کاروباری کرانا، چلو دین پڑھے گا نا تو ہم اسے دین سیکھ کر زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے۔ اس کو آپ پڑھائیں، افسر لگوائیں، لیکن دین تو پڑھائیں۔ پتہ ہی نہیں دین کا، بنیادی چیزوں کا ہی نہیں پتا، اور یہ سب کہاں سے حاصل ہوگا؟ مدارس سے۔ ابھی آپ کا جامعہ ہے، دارالعلوم محمدیہ ہے، اللہ کے فضل سے آپ تعاون کرتے ہیں، تقریباً 70-80 لاکھ کے قریب سالانہ خرچہ ہے، آپ کی محبت ہوتی ہے اور انتظامیہ کی محنت ہے، اساتذہ کی محنت ہے، پورے پاکستان میں اللہ کے فضل سے۔ اور یقین جاننے میں گناہ گار ہوں، میں اپنی اس جامعہ کو کبھی بھی دعاؤں میں نہیں بھولتا،
میری گمراہی سے ہدایت کا سفر ہی اس جامعہ سے شروع ہوا ہے، اللہ کی قسم ہے۔ اگر یہ جامعہ نہ ہوتا پتہ نہیں کہاں پہ میں بھی ذلت اور رسوائی میں ڈوبا ہوتا۔ یہ سب عزتیں مدارس کی، خدا را اپنے خاندان سے کم از کم ایک طالب علم جو ذہین اور فتین ہو، سمجھدار ہو، کس کو؟ ذہین کو۔ پھر بولیں تو اون جو لولے لنگڑے تھے اسی مدرسیاں واسے رکھے ہیں۔ میں سچی بات آپ کو سناتا ہوں، لطیفہ بن گیا لیکن ہے سچا۔ ہمارے ادھر شہر میں ایک جامعہ بچہ حفظ کرتا تھا، وہاں پہ مانا والے کا سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، وہ چلے ہی نہ۔ استاد جی نے اس کے والد صاحب کو بلا کے کہتے ہیں جی یہ آپ کا بچہ نہ پڑھ نہیں رہا، چل نہیں رہا، تو آپ اس کو نہ کسی اور کام پہ ڈال دیں یا کوئی اور اس کو سکول میں داخل کروا دیں یا کوئی کام سکھا دیں۔ وہ کہتا آفا جی اے جے کسی اور پاسے چلن جوگا ہوندا تے مدرسہ ہی ہوندا، یقین جانے۔ وہ کہتا اگر یہ کوئی اور کام کر سکتا ہوتا ادھر ہی آتا، اتے تاڑے گل تے پایا ہی تائیں بھی کتے اور پاسے چلے ہی نہیں۔ لیکن اللہ ایسے کھوٹے سکوں کو بھی ایسا روشن کر دیتا ہے کہ دین کا مجاہد بنا دیتا ہے۔ اللہ کام لے لیتا ہے۔ وہ محدث پنجاب مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نبی نے پیدا ہوئے، نبی نے بھائی تو اور بھی تھے، باپ نے کہا یہ نبینا نا اس کو وزیر آباد کی مسجد میں چھوڑا ہے۔ اللہ ہی اللہ، باقی سارے ہی بھائی آنکھوں والے ہیں، وہ سکول پڑھ رہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نبینا ہے، یہ مسجد میں اللہ نے پھر اس نبینے کو اپنے دین کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن کے حافظ بنے، حافظ تو قرآن کے لاکھوں ملیں گے، صرف قرآن کے حافظ نہیں بنے، پھر اللہ نے ان کو بخاری کا حافظ بنایا، صحیح البخاری حفظ کر گئے، محدث پنجاب بن گئے۔ آپ کا ایمان تازہ ہو، میں آپ کو ایک بات سناؤں، شاگرد بخاری پڑھ رہے، انہوں نے کہا مل کے پلان کیا کہ آج نہ استاد جی کا ہم نے امتحان لینا ہے، امتحان لینا۔ یہ نبی نے ہمیں بخاری پڑھاتے ہیں، سب نے مشورہ کر لیا بھی حدیث کا متن کوئی پڑھنا ہے اور حدیث کی سند کوئی مخلط ملت حدیث، کوئی آگے کوئی پیچھے اوپر نیچے صلاح سب کی۔ جب پڑھی نہ تو استاد جی کہتے بھی تم غلط پڑھ رہے ہو، وہ کہتے نہیں استاد جی صحیح پڑھا ہے، اور میں تم غلط پڑھ رہے ہو۔ دوسرے سے پوچھا تم بتاؤ استاد جی آپ کو غلطی ہو رہی ہے، ہم صحیح ہیں، اور میں نہیں تم غلط پڑھ رہے ہو۔ اب سب نے پلان جو بنایا ہوا تب پورا پیریڈ ہی گزر گیا اسی بحث میں۔ اگلے دن آئے، پھر وہی بحث شروع ہو گئی، شاگرد اپنی بات پہ ڈٹے ہیں، استاد اپنی بات پہ ڈٹا ہے۔ تیسرا دن گزرا نا تو شاگرد سرنڈر ہو گئے، اس نے کہا استاد جی آپ صحیح ہیں، ہم ہی آپ کا امتحان لے رہے تھے۔ ہائے محدث پنجاب مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ اللہ۔ وہ کہنے لگے اپنے شاگردوں سے تم جتنی دن مرضی زور لگاتے رہتے میں تمہاری بات کو کیسے مانوں؟ روزانہ خواب مجھے آ کے میرے نبی کہتے تھے عبد المنان تو صحیح ہے، تیرے شاگرد تیرا امتحان لے رہے۔ مجھے خواب میں تقید ہوتی، بتایا جاتا رب پھر ان نبیوں کو چن لیتا ہے اپنے دین کے لیے، خدا کا واسطہ ہے۔ وزیر آباد کے ہے نا، اور اللہ نے مجھے شرف بھی دیا وہاں پہ 1-2 مرتبہ درس دینے کا۔ قبر ان کی ہے بالا کوٹ کے اندر، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہی کے ساتھ ملتے ہوئے جب انہوں نے جہاد کیا، پچھلے دنوں 2-3 رمضان سے قبل ہی جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور وہی قبرستان میں سید احمد شہید کی قبر کے ساتھ قبر ان کی ہے۔ اور بھائیو ذرا توجہ کرنا، محدث ہے، وہ کہتے ہیں کسی رشتے دار کو خواب آیا، باپ فوت ہوا نا، تو خواب اس نے دیکھا
تو خواب میں وہ اس کے باپ سو محدث عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے باپ کو خواب میں پوچھ رہے بھی رب نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ تو عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ ان کے والد کہتے ہیں کاش میرے سارے بیٹے نبینے ہوتے میں سب کو عالم دین بنا دیتا، ایک عبد المنان کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دی ہے، ایک عبد المنان کی وجہ سے قبر جنت کا باغیچہ بن گئی۔ خدارا گھر کا ایک فرد کم از کم جامعہ میں داخل کروائیں۔